السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے نماز میں شیطانی وسوسے کا علاج۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرات میں التباس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شیطان کا نام ہنزب ہے۔ جب تو اسے محسوس کرے تو اعوذ باللہ کے پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب 3 بار دھتکارو، یعنی تھوکو یا تھو تھو کرو۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ دوران نماز میں کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی۔ نماز کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے، پھر واپس تشریف لائے تو صحابہ کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھ کر فرمایا، مجھے نماز کے دوران یاد آ گیا کہ ہمارے گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز میں رونا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب آگے رفع یدین کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یہ رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے۔ شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کی ابتدا میں۔ ان مقامات پر رفع یدین کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع یدین کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر رفع یدین کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے شروع میں، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں جانب رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور پھر رفع یدین کرتے۔ بے شک اب جو رفع یدین نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں کہ ان کے بارے میں جو دلائل کا تجزیہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں کہ گویا وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔
اب اس حدیث کا تجزیہ دیکھیں کہ اس حدیث میں جو ہے اس مقام کا ذکر رہی ہے کہ جس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. اور سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی صحیح مسلم میں اسی حدیث سے مختصر 2 روایات اور بھی ہیں جو بات پوری طرح واضح کر رہی ہیں. اب ایک اور حدیث دیکھیں گے. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو نماز کے ہاتھ پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے. یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں. تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز کے ہاتھ میں پر السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے. یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں. تم نماز سے سلام پھیرتے وقت صرف اپنے ساتھی کی طرف منہ موڑو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو. اور دوسری کیا حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ. اب اس کا تجزیہ کیا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے, جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترک رفع یدین کی حدیث ثابت نہیں ہے. اب تیسری حدیث دیکھیں. رفع یدین جو نہیں تھے کرتے ان کے بارے میں سیدنا برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, پھر آپ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے پھر نہیں اٹھاتے تھے. اب اس میں دیکھیں کہ کیا ہے. نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اسے سفیان بن عینیہ, امام شافعی, امام بخاری کے استاد امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا, کیونکہ یزید بن ابی زیاد پہلے لا یعودو نہیں کہتا تھا, یعنی اہل کوفہ کے پڑھانے پر اس نے یہ الفاظ بڑھا دیے. مزید یہ کہ یزید بن ابی زیاد ضعیف اور شیعہ بھی تھا. آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا. ان کے تقریب نیز یہ مدلس بھی تھا. علاوہ ازیں رفع یدین کی جو احادیث اولیٰ ہیں کیونکہ وہ مثبت ہیں اور نافی مثبت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے, لیکن بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ منافقین آستینوں اور بغلوں میں بت رکھ کر لاتے تھے اور بتوں کو گرانے کے لیے جو ہے رفع یدین کیا گیا اور بعد میں چھوڑ دیا گیا. لیکن کتب جو احادیث کی ہیں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. البتہ یہ لوگ جہلہ کی زبانوں پر گھومتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قول جو ہے. اب یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا تھا, حالانکہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. اسی طرح اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی. یہ لوگ شروع نماز کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اب دیکھیں رکوع کا کیا بیان ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں, جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے تھے. رکوع میں پیٹھ یعنی پشت بالکل سیدھی رکھیں, سر کو پیٹھ کے برابر یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا, اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں, اور اس کے علاوہ دونوں ہاتھوں یعنی کہ بازوؤں کو تان کر رکھیں, ذرا خم نہ ہو اور گھٹنوں کو مضبوط تھامیں. رکوع کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھیں جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو.
رکوع کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے۔ رکوع کی دعائیں کیا ہیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے تھے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے اے ہمارے پروردگار سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبرائیل کا پروردگار نہایت پاک ہے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، قہر یعنی غلبے، بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ نہایت پاک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے تھے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصابی، اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔